پاک ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناپاک دائی میرے حبیب کے قریب جانے پائے۔ اے جبریل میں نے کسی کو جانے ہی نہیں دیا، یا اللہ پھر کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل دائیوں کا انتظام کرو، یا اللہ وہ کس قبیلے سے ہوں گی، وہ کس خاندان سے ہوں گی، یا اللہ وہ جناب والا کون سے شہر سے ہوں گی۔ میرے رب نے فرمایا جبریل ایسی دائیاں ہو جو اس سے پہلے کسی کی دائیاں نہ بنی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جبریل خیال رکھنا ان دائیوں کا جسم بھی پاک ہو، ان دائیوں کا لباس بھی پاک ہو، ان کی آنکھیں بھی پاک ہو، ان کے ہاتھ بھی پاک ہو، ان کے دل بھی پاک ہو۔ اور اے جبریل آخری بات ان سے سن کر کے جانا کہ ان کا عقیدہ بھی پاک ہو۔ ناپاک عقیدے والے میرے حبیب کے قریب نہیں جائیں گے۔ یا اللہ تو فرما کس کو لے جاؤں؟ فرمایا جبریل مکہ میں چلے جاؤ، حضرت حوا کو آواز دو، حضرت ہاجرہ کو آواز دو، حضرت مریم کو آواز دو، حضرت آسیہ کو آواز دو۔ یا اللہ یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جبریل اگرچہ یہ نبیوں کی مائیں ہیں مگر جو دنیا میں آنے والا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار بن کر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جبریل جاؤ۔ آئے ہائے، یا اللہ یہ تو قبرستان میں چلی گئی۔ فرمایا جبریل یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میرے محبوب قبروں میں چلے جائیں وہ مرا نہیں کرتے بلکہ زندہ ہے۔ جبریل جاؤ۔ جبریل ایک بات اور بھی سنو، تمہارا قبرستان میں جانا اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ قبروں پر جانا بدعت نہیں، شرک نہیں ہے بلکہ بلبل سدرا جبریل امین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، یہ جبریل کی سنت ہے۔ اب سید الملائکہ آ گئے، جبریل نے آواز دی ہوا کھڑی ہو جاؤ، مریم کھڑی ہو جاؤ، ہاجرہ کھڑی ہو جاؤ، اے آسیہ کھڑی ہو جاؤ، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ سب حاضر ہو گئی۔ میرے رب نے فرمایا اے دائیو یہاں کوئی کام نہیں ہے، مکہ میں چلی جاؤ اور میرے حبیب کی دائیاں بن کر چلی جاؤ، ساتھ میں فرشتوں کی جماعت بھی لے جاؤ، ساتھ میں غلمان کو بھی لے جاؤ، حوروں کو بھی لے جاؤ۔ حضرت حوا نے عرض کی مولا ہم تو دائیاں بن کر کے جائیں گی مگر فرشتوں کا کیا کام ہے، یہ حوروں کا کیا کام ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے حوا تم دائیاں بن کر کے جاؤ گی، یہ جناب والا جو غلمان ہے یہ میرے نبی کا سہرا گائیں گی اور فرشتے جلوس نکال کر محمد عربی کی میلاد پر خوشیاں منائیں گے۔ اب حضرت حوا بھی چلی گئی، ساری دائیاں پہنچی، سیدہ آمینہ کے دروازے کو کنڈی لگی ہے، گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو سامنے چار عورتیں دیکھی۔ سیدہ آمینہ نے فرمایا تم کون ہو؟ مجھے تم مکہ کی نہیں لگتی، مجھے تم عرب و عجم کی نہیں لگتی، مجھے تم ملک شام اور یمن کی نہیں لگتی۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کی میں ہاجرہ ہوں، یہ مریم ہے، یہ جناب والا حوا ہے، یہ آسیہ ہے۔ کہا تم تو انبیاء کی مائیں ہو، تم تو میری بھی مائیں ہو۔ حضرت حوا نے عرض کی اے آمینہ ہم ضرور انبیاء کی مائیں ہیں مگر تیری گود میں جو بچہ آنے والا ہے یہ سارے انبیاء کا سردار بن کر کے آنے والا ہے۔ ایک نے پاؤں کو بوسا دیا، ایک نے پیشانی کو چوما، ایک نے بالوں کو بوسا دیا، ایک نے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ آمینہ گھبرانا نہیں، سیدہ آمینہ فرماتی ہے اب کیا ہوا؟ رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، جبریل امین آ گئے، میرے سامنے دودھ کا پیالہ رکھ دیا، کہا ہے سیدہ پی لو۔ میں نے خوب سیر ہو کر کے پی لیا۔ ایمان والو جب نبیوں کے سلطان کی جلوہ گری ہونے لگی، آسمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں پاک ہوں، تو نے مجھے پاک بنایا ہے، لوح بھی پاک ہے، قلم بھی پاک ہے، کرسی بھی پاک ہے، تیرا حبیب بھی پاک ہے، یا اللہ اپنے حبیب کو میرے اندر جلوہ گر فرما دے۔ زمین نے عرض کی مولا ظلم و تشدد میرے اوپر ہو رہا ہے، قتل و غارت میرے اوپر ہو رہا ہے، زناکاری میرے اوپر ہو رہی ہے، عدل و انصاف میرے اوپر نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ عدل و انصاف کرنے والے پیغمبر کو میرے
اللہ محبوب کو میرے اندر بھیج، رات نے کہا یا اللہ محبوب کو میرے اندر بھیج۔ رب نے فرمایا جبریل دونوں کو خوشخبری سنا دو، رات جا رہی ہوگی صبح آ رہی ہوگی، محمد عربی دنیا میں جلوگر ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا کہ وہ تشریف لائے سویرے سویرے، محبت سے سبحان اللہ کیا گئے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، ارے گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے۔ میرے آقا کی جلوگری ہو گئی۔ اب میرے خیال سے نماز کا وقت اوپر ہو چکا ہے، گفتگو کرنے کا بڑا لطف آ رہا تھا، مگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ